الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے اور پتھر نہیں کہ پڑا رہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ یاد خدا میں لگا رہے۔ جس بندے نے اپنی زندگی نیکوکاری اور پرہیزگاری پر گزاری، اس بندے کا آخری وقت بھی نیکی پر ہی گزرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کما تعیشون تموتون، تم جس حال میں زندگی گزارو گے تمہیں اسی حال میں موت آئے گی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جس کی زندگی محمود اس کی موت بھی محمود، اور جس کی زندگی مذموم اس کی موت بھی مذموم۔ کافر کا مقصد زندگی ہوتا ہے اچھا جیو اور لوگوں کو جینے دو، تو اچھا جیو اور جینے دو، یہ کافر کا مقصد زندگی۔ اور مومن کا مقصد زندگی ہوتا ہے کہ اچھا مرو اور مرنے دو۔ جو بندہ اس دنیا سے جاتے ہوئے کلمے پہ موت لے گیا وہ مقصد زندگی کو پا گیا۔ یہ سب بھاگی دوڑی، یہ محنتیں، یہ مجاہدے، یہ کوششیں، سب کا مقصود یہی ہے کہ آخری وقت میں کلمے پہ موت آ جائے۔ اگر وہ آ گئی تو پھر آگے کی منزلیں آسان۔ اس لیے انگریزی میں کہتے ہیں all is well that ends well۔ تو اگر کلمے پہ موت آ گئی تو زندگی کامیاب ہو گئی، لیکن یہ کلمے پہ موت آنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ ملتان کے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کو ایمرجنسی وارڈ میں ڈیوٹی کرتے سالوں گزر گئے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، موت کے وقت کے حالات۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے جتنے پیشنٹ ایسے ہوتے تھے کہ جن کے وائٹل سائنز نظر آنے لگتے تھے، میں ان کو پہلے سے سمجھا دیتا تھا کہ آپ نے اونچا کلمہ پڑھنا ہے، اور اگر نہ پڑھ سکیں
کوئی رکاوٹ ہو تو آپ نے اشارے سے مجھے بتانا ہے کہ وجہ کیا ہے نہ پڑھنے کی۔ تو وہ کہنے لگے کہ 100 پیشنٹس میں سے مشکل سے 10 ہوں گے جن کو آخری وقت میں اونچا کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ باقی لوگوں کی زبان سے یا تو الٹی سیدھی باتیں نکلتی رہیں، یا پھر ایک آدمی نے اشارے سے بتلایا کہ میری زبان پہ فالج ہو گیا، اب میں کچھ پڑھنا بھی چاہتا ہوں تو میں پڑھ نہیں سکتا۔ یہ سوچ لیجئے کہ جس طرح ایک آدمی کو گاڑی میں بٹھا دیا جاتا ہے ڈرائیونگ کے لیے، تو سٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جہاں چاہے لے جائے، لیکن جب مالک چاہتا ہے اس کو ڈرائیونگ سیٹ سے اٹھا دیتا ہے۔ آج اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے جسم کی ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھایا ہے، ہم اس جسم کو چاہیں تو نیکی میں لگائیں، چاہیں تو گناہوں میں لگائیں۔ اسی کو اللہ کی عبادت میں بھی لگا سکتے ہیں، اسی کو ہم گناہوں کی لذت میں بھی لگا سکتے ہیں۔ دائیں لے جائیں یا بائیں لے جائیں، یہ آج ہمارا اختیار ہے۔ موت کے قریب جا کر یہ ہمارا اختیار ختم ہو جائے گا۔ اس لیے عقل مند انسان وہی ہے کہ جو آج کثرت سے کلمہ پڑھ لے، اس موقع کے آنے سے پہلے پہلے جب لوگ اسے کلمہ پڑھائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص دنیا میں استقامت کے ساتھ شریعت پر چلے گا، یہ بندہ پل صراط کے اوپر پھسلے بغیر پار کر جائے گا۔ جو دنیا میں احکام الہی پر عمل کرنے میں پھسلتا ہوگا، یہی انسان ہے جو پل صراط کے اوپر بھی پھسلے گا اور اوندھے منہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اب ہم اپنی زندگی کا اندازہ لگائیں، شاید ہر دوسرے قدم پہ پھسلتے ہیں، کبھی نظر ادھر پڑ جاتی ہے، کبھی زبان سے کچھ نکل جاتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کے احکام پر چلنے میں ہم سے اتنی کوتاہی ہے تو پل صراط کے اوپر ہم استقامت سے کیسے چل پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں زندگی میں شریعت پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آج دل میں کلمہ اترے گا تو موت کے وقت یہ زبان سے نکلے گا۔ ایک صاحب نے طوطا پالا ہوا تھا اور اس طوطے کو اللہ اللہ کا نام انہوں نے یاد کروا دیا تھا۔ لوگ آتے اور طوطے کی زبان سے اللہ اللہ سن کے بڑے خوش ہوتے تھے۔ ایک دن پنجرہ کھلا رہ گیا، بلی کو موقع لگا، اس نے طوطے کی گردن دبوچی اور لے کے بھاگی۔ ان کو پتہ اس وقت چلا جب طوطے نے ٹیں 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 کرنی شروع کر دی۔ خیر بڑا صدمہ بھی ہوا۔ ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا کہ مجھے اس طوطے کے مرنے کا بہت صدمہ کہ میں نے محنت سے اس کو اللہ اللہ کرنا سکھایا تھا۔ پھر اس نے ان بزرگوں سے یہ سوال پوچھا کہ حضرت وہ اتنا اچھا کلمہ پڑھتا تھا، پتہ نہیں جب بلی نے اس کی گردن دبوچی تو اس وقت کلمہ کیوں نہ پڑھا؟ تو ان بزرگوں نے کہا کہ دیکھو بچے، دستور یہ ہے جو کچھ انسان کے دل میں ہوتا ہے موت کے وقت وہی کچھ نکلتا ہے۔ اس طوطے کی زبان پر اللہ اللہ تھا لیکن اس کے دل میں ٹیں ٹیں تھی، اور موت کے وقت وہی ٹیں ٹیں اس کی زبان سے نکلنے لگی۔
تو آج ہم سوچیں کہ کیا کلمہ ہمارے دل میں اتر چکا کہ موت کے وقت بے اختیار ہماری زبان سے کلمہ نکل رہا ہو؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث گزرے ہیں، ان کا آخری وقت قریب تھا۔ شاگردوں نے سوچا کہ ہم اپنے استاد کو کلمے کی تلقین کیسے کریں۔ کلمے کی تلقین سے مراد کہ جب آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی اپنے آخری سانس لے رہا ہے تو اس کے قریب اونچی آواز سے خود کلمہ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ اس کو کلمہ پڑھنا یاد آ جائے۔ اس کو یوں نہ کہیں کہ کلمہ پڑھو، اگر اس نے انکار کر دیا تو اس کا تو ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ چنانچہ اگر کبھی زندگی میں آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی گھر میں آخری سانس لے رہا ہے، دو کاموں سے بچیں اور ایک کام کریں۔ جن دو کاموں سے بچنا ہے ان میں سے پہلا کام کہ اس موقع پر کسی ڈاکٹر کو اسے نشے کا ٹیکہ مت لگانے دیں۔ آج کل ڈاکٹروں کی عادت ہے کہ جب وہ وائٹل سائن دیکھنے لگتے ہیں تو ٹیکہ لگا کے بندے کو بے ہوش کر دیتے ہیں، اور اس بیچارے کو کلمہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ کافر موت کی تکلیف سے ڈرتا ہے، مومن نہیں ڈرتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ سکرات موت کی تکلیف بھی میرے لیے گناہوں کی بخشش کا سبب بنے گی۔ تو آخری وقت میں ایک تو ڈاکٹر کو کبھی بھی نشے کا ٹیکہ نہ لگانے دیں، گھر میں ہو یا ہاسپٹل میں ہو، منع کر دیں کہ آپ جو مرضی اس کو دوائی دیں، آپ اس کو نشے کا ٹیکہ نہیں لگا سکتے۔ اور دوسرا کام یہ کریں کہ آخری سانس جب وہ بندہ لے رہا ہے تو اس کو تنگ نہ کیا کریں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ گھر کی عورتیں بڑے سب تنگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس نے آنکھیں بند کی ہوتی ہیں، آنکھیں کھولتی ہیں، ابو تم نے پہچانا میں کون ہوں؟ وہ اللہ کی بندی، ساری عمر تو یہ تمہیں پہچانتا رہا، اب تو وقت ہے اپنے مالک کو پہچاننے کا، اس کی یکسوئی میں خلل نہ ڈالو، اس کو توجہ اللہ کے ساتھ دنیا سے جانے دو۔ کبھی چھوٹے بچے کو لے کے آتی ہیں، کبھی بڑے بندے کو لے کے آتی ہیں، ابو دیکھو، ابو بات سن رہے ہو، ابو دیکھ رہے ہو، میری بات سن رہے ہو۔ تو بات چل رہی تھی کہ اگر کبھی گھر میں کوئی ایسی صورتحال ہو کہ کوئی بندہ اپنے آخری سانس لے رہا ہے تو اس موقع پہ دو کام نہیں کرنے چاہیے، ایک کام کرنا چاہیے۔ جو دو کام نہیں کرنے چاہیے اس میں ایک تو کسی ڈاکٹر کو یہ اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ اس کو نشے کا ٹیکہ لگائے۔ اکثر ڈاکٹروں کی عادت ہوتی ہے کہ وائٹل سائن دیکھنے کے بعد نشے کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں تاکہ مریض آرام کی نیند سو جائے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارا تو موت کے بارے میں ایک کنسپٹ ہی ڈیفرنٹ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے وقت جو تکلیف آتی ہے سکرات موت کی، یہ بھی انسان کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتی ہے۔ تو ممکن ہے کہ انہی سکرات کے پیچھے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں اور آگے کی منزل آسان ہو جائے۔ تو اس لیے آخری وقت میں ایک تو ٹیکہ نشے کا نہیں لگانے دینا چاہیے، منع کر دینا چاہیے، اور دوسری بات کہ اس موقع پہ اس بندے کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر دیکھا ہے کہ عورتیں جب دیکھتی ہیں
تو پوچھتی ہیں ابو آپ بات سن رہے ہیں، آپ پہچان رہے ہیں میں کون بول رہی ہوں؟ او خدا کی بندی، ساری عمر تو اس نے پہچانا، اب آخری وقت ہے، اب تو اسے خدا کو پہچاننے دو نا۔ یہ وقت تو توجہ اللہ کے ساتھ جانے کا ہوتا ہے۔ کبھی چھوٹے بچے کو لے کے آتی ہیں، دیکھو یہ منا آیا ہے، یہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، آنکھ کھولتی ہیں، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں، حقیقت میں وہ اس مرنے والے کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہی ہوتی ہیں۔ اس موقع پہ بس یہ کام کریں کہ اس کے قریب ہو کر اونچی آواز سے کلمہ پڑھنے لگ جائیں تاکہ یہ آواز سن کر اس کو اپنا بھولا ہوا سبق یاد آ جائے۔ اس کو تلقین کہتے ہیں۔ تاہم ہمارے بزرگوں نے 10 اعمال ایسے لکھے ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے، اسے کلمے پہ موت آتی ہے۔ تو آج وہ 10 باتیں آپ کے سامنے بتائی جائیں گی، امید ہے کہ آپ اسے گوش ہوش کے ساتھ سنیں گی، نوٹ کریں گی اور پھر ان پر آپ ہمیشہ پریکٹس کریں گی۔ سب سے پہلا عمل جس کے کرنے سے انسان کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے وہ ہے غیر محرم سے اپنی نظر کو بچانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا النظر سہم من سہام ابلیس، کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، مسموم زہریلا تیر، من ترکہا مخافتی، جس نے میرے خوف سے اس بری نظر کو ترک کر دیا، ابدلتہ ایمانا، میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا، یجد حلاوتہ فی قلبہ، کہ وہ اس کی حلاوت کو اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد واردا، اور یہ لکھا گیا ہے ان حلاوت الایمان، کہ حلاوت ایمان اذا دخلت قلبا، جب قلب میں داخل ہوتی ہے، لا تخرج منہ ابدا، پھر وہ قلب سے باہر نہیں نکلتی۔ تو آج اسی مجلس میں یہ نیت کر لیجئے کہ اے پروردگار عالم، آج کے بعد ہم کسی بھی غیر محرم مرد کی طرف کبھی بری نظر نہیں ڈالیں گی۔ اور کئی مرتبہ شیطان دھوکہ دیتے ہیں، آپ بری نظر سے تو نہیں، ویسے ہی دیکھ رہی ہیں۔ ہر ارادے کی نظر جو غیر محرم پر ڈالی جاتی ہے وہ شہوت کی ہی ہوتی ہے، بندہ محسوس کرے یا نہ کرے۔ تو اس لیے یہ نیت کیجئے کہ آج کے بعد ہم نے غیر محرم کی طرف نظر اٹھانی ہی نہیں۔ اس عمل کی وجہ سے آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوگا۔ اسی لیے حلاوت ایمان کی علامتیں لکھی ہیں کہ استلذاذ الطاعات، جب دل میں ایمان کی حلاوت آ جاتی ہے تو عبادات کے اندر بندے کو لذت مل جاتی ہے، تلاوت کرنے کو جی چاہتا ہے، نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے، انسان کا عبادت میں نیکی میں جی لگتا ہے۔ ایثارھا علی جمیع الشہوات، اور تمام قسم کی شہوات کو چھوڑ دینا بندے کو آسان نظر آتا ہے۔ تحمل المشاق فی مرضات اللہ، اور اللہ کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں ان کو کرتے ہوئے جو مجاہدہ ہے اس کو برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ الرضا بالقضاء فی جمیع الحالات، ہر قسم کے حالات میں اللہ کی قضاء پر بندے کو رضا نصیب ہو جاتی ہے۔ تو پہلا عمل تھا بد نظری سے پرہیز۔ یہ بد نظری فزیکلی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ پریکٹیکلی کسی مرد کی طرف دیکھیں، اور یہ ٹی وی کی سکرین پر بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ٹی وی کی سکرین پر کسی غیر مرد کو دیکھیں، بات برابر ہی ہے۔
دوسرا عمل جس سے کہ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے، فرمایا مسواک کرنا۔ یہ مسواک کرنا جیسے مردوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کے لیے بھی سنت ہے۔ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے اس کا مسنون طریقہ بتایا کہ مسواک کرتے ہوئے 3 انگلیاں اوپر ہوں، چھنگلیاں نیچے ہو اور انگوٹھا سائیڈ پر ہو۔ وہ فرماتے ہیں مسواک کے بارے میں، من منافعہ، مسواک کے فوائد میں سے یہ بھی ہے تذکیر الشہادت عند الموت، موت کے وقت بندے کو کلمہ یاد آ جاتا ہے۔ رزقنا اللہ تعالی بمنہ وکرمہ، حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ اہتمام کے ساتھ مسواک کرتا ہو، ملک الموت آتے ہیں اور 2 کام کرتے ہیں، شیطان کو اس سے مار کے دور بھگا دیتے ہیں اور اس بندے کو کلمہ یاد دلا دیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ ملک الموت ہی بندے کو یاد دلا دیں کہ تیرے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ تو مسواک کی بھی پابندی کریں۔ تیسرا، ایمان پر شکر ادا کرنا کہ ہم نے کلمہ پڑھا، ہم مسلمان ہیں، اب اس ایمان پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اس کی اصول یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے۔ تو جو ایمان پہ شکر ادا کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ آخری وقت میں اس نعمت سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ چوتھا عمل صدقہ خیرات کرنا۔ حدیث مبارکہ ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ بے شک صدقہ اللہ کے غضب کو مٹا دیتا ہے، بجھا دیتا ہے، وتدفع میتۃ السوء، اور بری موت سے بندے کو بچا لیتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ای تمنع انزال المکروہ والبلاء فی الحال، کہ یہ عام حال میں مصیبتوں سے اور ناپسندیدہ احوال سے بندے کو بچاتا ہے، وتدفع سوء الخاتمۃ فی المآل، اور موت کے وقت بری موت سے بندے کو بچا لیتا ہے۔ تو صدقہ خیرات جتنا بھی ہو اللہ کے راستے میں کریں، اپنے خامن سے اجازت لیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک بندہ $10,000 نکالے تو اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ آپ نے $1 بھی اللہ کے راستے میں اگر نکالا تو اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے، ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر اللہ ان کو جنت عطا فرما دیں گے۔ پانچواں، اہل اللہ کے ساتھ بیعت کا تعلق ہونا، قلبی تعلق ہونا، ان کی صحبت نصیب ہونا۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم رجال لا یشقی جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا، اور بدبخت تو وہی ہوتا ہے کہ جس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب نہ ہو۔ تو اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس تعلق کی وجہ سے اللہ رب العزت آخری وقت میں کلمہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پڑھا، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سال اطاعت بے ریا، کہ اللہ والوں کی تھوڑی دیر کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا
کہ اگر 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے یہ کہتے تو ماننے والی بات تھی، مگر انہوں نے تو فرمایا کہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ چنانچہ میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت، یہ شاید لوگ بہت افراط و تفریط کے مرتکب ہوتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس پوائنٹ پر کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے فرمایا کہ اہل اللہ کی ایک لمحہ کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس شعر کو میں پڑھوں؟ جی حضرت پڑھیں۔ تو حضرت نے پڑھا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از لکھ سال طاعت بے ریا، کہ اہل اللہ کی ایک لمحہ کی صحبت لاکھ سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت 100 سال مجھے سمجھ نہیں آ رہے تھے، آپ نے تو الٹا لاکھ سال کی بات کر دی۔ تو پھر حضرت نے اس کا تحقیقی جواب دیا، فرمایا کہ دیکھو کوئی بندہ لاکھ سال کی عبادت کر لے، کیا اس کے پاس گارنٹی ہے کہ اس کو کلمے پہ موت آئے گی؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمان لگے ہمارے سامنے شیطان کی مثال موجود ہے کہ اس نے زمین کے چپے چپے پہ سجدے کیے، لاکھوں سال اس نے اللہ کی عبادت کی، لیکن آخری وقت میں اللہ کے دربار سے دھتکار دیا گیا اور یہ مرتد بن گیا۔ بلم باور کی مثال ہے، 300 سال اس نے عبادت کی تھی، لیکن آخری وقت میں اس کا انجام برا ہوا، قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جتنی مرضی کوئی عبادت کر لے، انجام کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہاں تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں، ہم رجال لا یشقا جلیسہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا، یعنی آخری وقت میں کلمے سے محروم نہیں کیا جاتا۔ تو پھر تو ان کی ایک لمحے کی صحبت واقعی لاکھ سال کی عبادت پر فضیلت رکھتی ہے۔ چھٹا عمل جس کی وجہ سے انسان کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں اللہ سے محبت کریں، محبت کی حرارت آپ کو دل میں محسوس ہو، اللہ کے لیے کھائیں پیئیں سوئیں جاگیں، زندگی کا ہر کام اللہ کے لیے کریں، اللہ کو یاد کریں، راتوں کی تنہائی میں دعائیں مانگیں، لو لگا کے بیٹھیں۔ جیسے بندے کو محبت کی وارمنس فیل ہوتی ہے، ایسے اللہ رب العزت کی محبت کی وارمنس کو فیل کریں۔ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ جو شخص دنیا میں اللہ رب العزت سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو اپنے دشمنوں کی قطار میں کبھی کھڑا نہیں فرمائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ تو دنیا میں اللہ سے محبت کی کوششیں کرتا رہا ہو اور اللہ رب العزت اتنے رحیم اتنے کریم اور پھر اسے اپنے دشمنوں کی قطار میں کھڑا کر دیں؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ساتواں، گناہ سے پرہیز، زنا سے پرہیز۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، قرآن مجید کی آیت، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات کو روک لیا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی مرد ہو کہ جس کو کوئی عورت ذات منصب و جمال
اچھے گھرانے کی ہو اور خوبصورت بھی ہو، اور وہ اپنی طرف متوجہ کرے اور یہ آگے سے کہہ دے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے۔ اور یہی چیز عورت کے لیے بھی، کہ اگر کسی عورت کو کوئی مرد اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرے، گناہ کے راستے پہ گھسیٹنے کی کوشش کرے، اور یہ کہہ دے کہ میں اللہ رب العزت سے ڈرتی ہوں، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ شاید ہی کوئی عورت ہو، لڑکی ہو، جس کو اپنی زندگی میں قریب کے لوگوں میں سے کسی نہ کسی کی طرف سے ایسا اشارہ نہ ملا ہو، تو اگر کوئی ایسی کوشش کرے تو اس کا ایک جواب انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ کوئی فون کے ذریعے رابطہ کرتا ہے، خط کے ذریعے رابطہ کرتا ہے، کسی رشتہ داروں کی محفل میں محبت بھری نظریں ڈال کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مسکراہٹ کے ذریعے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سارے عمل ایک ہی مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ گناہ کا تعلق ہو جائے۔ تو اگر کوئی بھی ایسی انویٹیشن کسی کی طرف سے ہو اور عورت آگے سے کہہ دے دل میں کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے، اللہ تعالی موت کے وقت اس کو کلمے پہ موت عطا فرمائیں گے۔ 8واں عمل، اذان کے بعد دعا پڑھنا۔ چنانچہ جب اذان ہوتی ہے تو سنت یہ ہے کہ مؤذن جو کہہ رہا ہے وہی کہتے رہیں، اور بعد میں پھر اذان کی دعا پڑھیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھے گا، حلت لہو شفاعتی، قیامت کے دن اس بندے کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ففیہ اشارۃ الی بشارۃ حسن الخاتمہ، اس میں اشارہ ہے کہ اس کو موت کے وقت کلمے پہ موت نصیب ہوگی۔ اور حدیث پاک میں ایک دعا بھی ہے کہ جو آدمی یہ دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان پہ موت عطا فرما دیں گے، اور وہ دعا بہت چھوٹی سی ہے، دن میں بھی مانگے رات میں بھی، اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کلمے کی کثرت کریں، اس لیے کہ زندگی میں جو عورت کلمے کی کثرت کرے گی، ہر وقت اپنی زبان پہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتی رہے گی، تو پھر آخری وقت میں اس کلمے کا پڑھنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ خواجہ فرید بن عطار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نوجوانی میں عطر کی دکان تھی اور میری ہزاروں شیشیاں ہوتی تھیں جن میں عطر پڑا ہوتا تھا۔ ایک دن بڑے میاں آئے اور آ کر میری ان شیشیوں کو بڑی حیرانی سے دیکھنے لگ گئے۔ میں نے کہا بڑے میاں کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیری جان اتنی شیشیوں میں اٹکی ہوئی ہے، یہ کیسے نکلے گی؟ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا کہ جیسے آپ کی نکلے گی ویسے میری نکلے گی۔ تو جب میں نے یہ الفاظ کہے تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ اچھا بھائی میری تو ایسے نکلے گی۔ یہ کہہ کر میرے سامنے وہ زمین پر لیٹ گئے اور اوپر اپنے رومال ڈال لیا۔ میں سمجھا کہ شاید ویسے ہی مجھے کر کے دکھا رہے ہیں، جب قریب جا کے دیکھا تو ان کی موت آ چکی تھی۔ تو جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے پھر ان کو آخری وقت میں یوں کلمے پہ موت آتی ہے۔
شیری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک کنویں کے قریب، ایک آدمی آیا اور ہم سے کہتا ہے کہ بھئی کوئی اچھی جگہ ہے جہاں انسان مر سکے۔ ہم بڑے حیران ہوئے اس کی بات کو سن کر، تو میں نے کنویں کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ اچھی جگہ ہے، سایہ دار بھی ہے، پانی بھی ہے۔ کہنے لگے ہمارے سامنے وہ بندہ وہاں گیا، اس نے جا کر وضو کیا، نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے لیٹ گیا۔ کافی دیر کے بعد ہم اٹھے نماز پڑھنے کے لیے، تو ہم نے کہا چلو بھئی اس کو بھی جگاؤ، یہ جماعت میں شریک ہو جائے۔ کہنے لگے جب اس کو جگانے لگے تو دیکھا کہ وہ تو اپنے رب کو پیارا ہو چکا تھا۔ تو جنہوں نے نیکی پر زندگیاں گزاری ہوتی ہیں پھر ان کو آخری وقت میں یوں موت آتی ہے۔ تو ابو ذرہ رحمت اللہ علیہ کی بات ہو رہی تھی کہ ان کے شاگرد موجود تھے، آخری وقت ان کا قریب آ گیا۔ اب شاگرد حیران کہ ہم حضرت کو کلمہ کیسے یاد دلائیں، یہ تو ہمارے استاد ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ جس حدیث مبارکہ میں کلمے پہ موت آنے کی بشارت ہے، ہم اس کی روایت پڑھتے ہیں ان کے سامنے تو خود بخود یاد آ جائے گی۔ تو انہوں نے وہ روایت پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے ہی انہوں نے ان فلاں کی بات کہی تو کہتے ہیں کہ حضرت نے وہ حدیث خود پڑھنی شروع کر دی، اور پڑھتے پڑھتے جب انہوں نے کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، تو الا اللہ کے لفظ کہنے پر ان کی روح نکل گئی اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے پریکٹیکلی دکھا دیا کہ جس کا آخری لفظ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے وہ پریکٹیکلی جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ 10واں عمل جس سے کہ آخری وقت میں موت نصیب ہوتی ہے، یہ دعا باقاعدگی سے مانگیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ اگر دل ٹیڑھے نہ ہوئے تو یقیناً انسان کو کلمے پہ موت آئے گی۔ یہاں پر ہب لنا کا لفظ استعمال ہوا۔ ہبہ کا لفظ ہوتا ہے کہ بغیر استحقاق کے کسی کو کوئی چیز دے دی جائے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنت بندے کے عملوں کی قیمت نہیں، اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اور واقعی فانی عمل کبھی ایسے تو نہیں نہ ہو سکتے کہ اس پر ہمیشہ رہنے والی جنت اس کو مل سکے، اسی لیے انک انت الوہاب کہا گیا۔ اس کا عاشقانہ ترجمہ یہی ہے، اللہ آپ بڑے داتا ہیں، آپ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک میں ایک دعا مانگو، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ میں جنت آپ سے مانگتی ہوں اور جہنم سے پناہ چاہتی ہوں۔ تو یہ دعا بھی آپ مانگتی رہی ہوں گی۔ تو رمضان شریف کے جو تھوڑے سے لمحات باقی ہیں ان میں جہاں اور بہت ساری دعائیں مانگیں، اپنے لیے مغفرت بخشش کی دعا مانگیں، اور آخری وقت میں کلمے پہ موت کی دعا مانگیں۔ جس کی کلمے پہ موت آ گئی یقیناً اس کی سب پریشانیاں ختم ہو گئیں، اللہ رب العزت ہمیں آخری وقت پہ کلمے پہ موت عطا فرما دے۔ یہ بڑا فتنوں کا زمانہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ ایک بندہ صبح اٹھے گا ایمان والا ہوگا، یصبح مؤمنا و یمسی کافرا، لیکن شام سونے کے لیے بستر پہ اگر جائے گا تو ایمان سے خالی ہوگا۔ ہم سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے، کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جو اللہ کو ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے دربار سے کہیں دھکا نہ دے دے۔ بہت ڈرنے والی بات ہے۔ دعائیں مانگتی رہیں اور نیک اعمال اپنی طرف سے کرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرمائے، مگر مانگنے سے یہ عمل بنے گا، اعمال سے بھروسہ کرنا یہ بہت کچی بات ہے۔ سچی بات تو یہی ہے۔ کہنے والے نے کہا
کہ عمل کی اپنے احساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے. عمل کے اپنے احساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے. رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے. آخری وقت میں اللہ والوں سے نسبت سلامت رہے، دین کے ساتھ نسبت سلامت رہے، بس ہمارا تو آسرا یہی ہے. اللہ اس کے صدقے آخری وقت میں کلمہ عطا فرما دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مستورات کی طرف سے پیغام ملا کہ آج کی دعا سے پہلے بہت ساری عورتیں تو بتائے ہونا چاہتی ہیں. یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے. زندگی کے پچھلے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی کا ارادہ، اور خاص طور پر یہ جو نفسانی، شیطانی، شہوانی تعلقات ہوتے ہیں ان سے سچی توبہ کر لیں. آج کی اس محفل میں خاص طور پر ان شیطانی محبتوں سے اللہ کی پناہ مانگ لیں. اگر کسی کی انوالومنٹ کہیں ہے تو آج اللہ کو منا لیں اور اس بھری مجلس میں اللہ سے معافی مانگ کر ان گناہوں پہ پردے ڈلوا لیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی کا دل میں ارادہ کر لیں. رب کریم ہماری توبہ کو قبول فرما لے. تو دل میں یہ نیت کر لیجئے ہم پچھلے گناہوں سے سچی توبہ کر رہی ہیں، آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہی ہیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، یہ کلمات پیچھے پیچھے سچے دل کے ساتھ پڑھتی جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ابھی تھوڑی دیر کے لیے ہم مراقبہ کریں گے. آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. کسی صاحب دل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اشعار لکھے. مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں اللہ نے میرے گناہوں پہ پردے ڈال دیے. لوگ میری خطاؤں کے باوجود آج عزتیں کر رہے ہیں. قیامت کے دن آپ مجھے اپنی شفاعت کے دامن میں چھپا لینا، اور جو عزت اللہ نے میری دنیا میں بنائی ہے قیامت کے دن اس عزت کو بنائے رکھنا. اور جس طرح ایک نوکر کوتاہی کرنے والا ہوتا ہے مگر مالک اس پر مہربان ہوتا ہے، اس کے ساتھ نبھائے رکھتا ہے، میں بھی آپ کا گناہگار امتی ہوں. آپ مہربانی فرما کر اس گناہگار کے ساتھ اپنی شفقت کا تعلق نبھائے رکھنا.
اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتے ہیں، آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتے ہیں، اپنی یادوں کہ ہمیں روگ لگائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میں نے مانا کہ گناہگار ہوں پر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ گناہگار ہوں پر آپ کا ہوں، اس گناہگار سے سرکار نبھائے رکھنا، میں نے مانا کہ گناہگار ہوں پر آپ کا ہوں، اس گناہگار سے سرکار نبھائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے،
خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا اپنے دامن شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کیجئے. یہ دعا اسماء الحسنہ کے ساتھ کی جائے گی. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قرآن مجید میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ دعا کرو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ایک نام اسم اعظم کہلاتا ہے. جب اس نام کے ساتھ دعا مانگی جائے تو اللہ رب العزت یقیناً دعا کو قبول فرماتے ہیں. اب ہمیں تو معلوم نہیں کہ وہ اسم اعظم کون سا ہے، لیکن جب ہم سارے ہی نام پڑھیں گے تو یقیناً اس میں اسم اعظم بھی آئے گا، تو دعا کی قبولیت اور یقینی ہو جائے گی. طریقہ یہ ہوگا کہ یہ عاجز پہلے اللہ رب العزت کا نام پڑھے گا، جیسے الرحمن یا اللہ. تو جب یہ عاجز پڑھے گا الرحمن یا اللہ تو آپ اس کو اطمینان سے سنیں گی، اور سن لینے کے بعد اس کے بعد آپ خود کہیں گی یا اللہ ایک آواز کے ساتھ، جیسے کوئی کسی کو پکار رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا بچے نے جب کوئی چیز لینی ہوتی ہے امی امی امی، وہ اس طرح پکارتا ہے کہ ذرا خیال نہیں کرتا کہ خالہ آئی ہے یا پھوپھی آئی ہے یا پڑوسن بیٹھی ہے. امی 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 کا لفظ مچا دیتا ہے اتنا شور کہ اپنی امی کو متوجہ کر لیتا ہے. تو ہم بھی آج اللہ 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 اس طرح سے دل سے کہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کو متوجہ کر لے. تھوڑی دیر کے لیے آپ بھول جائیں کہ آپ کے ارد گرد دوسری عورتیں بھی ہیں، بس اپنے اللہ کی طرف دھیان رکھیں، اللہ سے لو لگائیں، نیت کر لیں کہ اللہ آج میں نے آپ کو منا کے اٹھنا ہے، آج میں نے اپنے گناہوں کو بخشوا کے اٹھنا ہے. بس جب اس نیت کے ساتھ اپنے رب کو پکاریں گی تو یقیناً اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائیں گے. دعا مانگ لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الرحمن يا الله، الرحيم يا الله، الملك يا الله، القدوس يا الله، السلام يا الله، المؤمن يا الله، المهيمن يا الله، العزيز يا الله، الجبار يا الله، المتكبر يا الله، الخالق يا الله، البارئ يا الله، المصور يا الله، الغفار يا الله، القهار يا الله، الوهاب يا الله، الرزاق يا الله، الفتاح يا الله، العليم يا الله، القابض يا الله،
الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، القدیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدی یا اللہ، المعید یا اللہ، المحیی یا اللہ، الممیت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواجد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ، الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعال یا اللہ، البر یا اللہ، التواب یا اللہ، المنتقم یا اللہ، العفو یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، مالک الملک ذو الجلال والاکرام یا اللہ، المقسط یا اللہ، الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، المانع یا اللہ، الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الہادی یا اللہ، البدیع یا اللہ، الباقی یا اللہ، الوارث یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ، 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 اے رب کریم
آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے در پر بیٹھے ہیں, آپ کو پکار رہے ہیں. سب یقین رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. اے رب کریم, رحمت کی نظر فرما دیجئے, گناہوں کو بخش دیجئے, خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے. میرے مولا کرم کا معاملہ کر دیجئے. اے اللہ ہمارے روزے قبول فرما, تراویح قبول فرما. اے اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بری فرما, اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرما. میرے مولا آپ کے بندے اعتکاف کے لیے دور قریب سے یہاں آ کر بیٹھے ہیں. اللہ ان پردیسیوں کے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما. اے اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. میرے مولا یہ اتنے مسافر ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں, رب کریم مہربانی فرما دیجئے, آج بخش دیجئے. میرے مولا ہم نہیں جانتے آج آخری دن ہے یا نہیں, مگر آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پر آمین کہی تھی. برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی. میرے مولا ہمیں نہیں معلوم مغفرت ہوئی یا نہیں, اللہ مغفرت فرما دیجئے. اے مولا مغفرت فرما دیجئے. اے کریم آقا مغفرت فرما دیجئے. اللہ رحمت فرما دیجئے. اے اللہ آپ کی یہ بندیاں درس سننے کے لیے دور قریب سے آتی تھی. اللہ مہمانوں کے لیے سحریاں بناتی, افطاریاں بناتی, گھر والوں کو سحری افطاری کرواتی, اور اگر کبھی لیٹ ہوتی تو دور سے بھاگی آتی, تیز رفتار گاڑیوں پہ آتی کہ کہیں درس میں پیچھے نہ رہ جائے. میرے مولا جب اتنا تیز تیز ہی آپ کی رحمت کی طرف آتی تھی, آپ مہربانی فرما دیجئے. آپ دیکھ لیجئے یہ آپ کی رحمت کی کتنی طلبگار ہے, کتنی اللہ رحمت کی طلبگار ہے. اللہ یہ ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہیں. میرے مولا اپنے دل کے دکھ یہ کس کے سامنے کھولے, آپ ہی سینوں کے بھید جاننے والے ہیں. اللہ مہربانی فرما دیجئے. اے اللہ ان مستورات کے اٹھے ہاتھوں کو قبول کر لیجئے. اللہ ان کو گھر بار کی خوشیاں عطا کر دیجئے, بچوں کی خوشیاں عطا کر دیجئے, خاندوں کی خوشیاں عطا کر دیجئے. اللہ رزق کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے, بیماریوں کو شفا میں بدل دیجئے. اللہ ہر ممکن اپنی رحمت سے نیکی والی زندگی عطا فرما دیجئے. رب کریم پچھلے گناہوں کو معاف کر دیجئے. میرے مولا ہم بھولے رہے, ہم سے بہت خطائیں ہوئی, بہت گناہ ہوئے. میرے مولا ہم لڑائی جھگڑے کرتے رہے, آپ کے بندوں کے دل دکھاتے رہے, آپ کی بندیوں کے دل دکھاتے رہے. اب احساس ہوا کہ ہم نے تو لڑائی کر کے قیامت کے دن کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لیا. میرے مولا اگر قیامت کے دن کسی نے گریبان پکڑ لیا ہمارا کیا بنے گا؟ میرے مولا مہربانی فرما دیجئے, ہمیں بری فرما دیجئے, اور حق والوں کو اپنی طرف سے بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما دیجئے. میرے مولا آئندہ ہمیں جھگڑے فساد سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, حسن اخلاق والی زندگی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم نے اپنے علماء سے یہ سنا ہے کہ بچھڑے بیٹے کا انتظار ماں اتنا نہیں کرتی جتنا گنہگار بندے کی توبہ کا انتظار پروردگار کرتے ہیں. میرے مولا آپ کے بندے اور بندیاں توبہ کرنے کے لیے حاضر ہیں. میرے مولا توبہ قبول کر لیجئے, توبہ قبول کر لیجئے. رب کریم ہمیں ریا سے بچا دیجئے, درنگی سے بچا دیجئے, دکھاوے سے بچا دیجئے. میرے مولا رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارا حال اس لٹے ہوئے قافلے کی مانند ہے جس کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہو. اللہ سارے لوگ اس قافلے کے لوگوں پہ ترس کھاتے ہیں, یہ بیچارے اپنی دولت لٹا بیٹھے. میرے مولا ہم نے زندگی میں جو نیک اعمال کیے اس شیطان بدبخت نے مختلف غیبتوں کے ذریعے ہمارے اعمال برباد کر دیے, حسد کے ذریعے اعمال برباد کر دیے. میرے مولا ہم لٹے پٹے بندے ہیں, رحمت فرما دیجئے, کرم کر دیجئے. اللہ رحمت کا معاملہ کر دیجئے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے. اے اللہ وہ کافر جو کہتے تھے ید اللہ مغلولہ, کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اے اللہ جو یہ کہتے تھے ان کے بارے میں بھی آپ نے قرآن میں فرمایا
افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کہ وہ بھی توبہ کر لیتے، استغفار کر لیتے، میں توبہ کو قبول کر لیتا۔ اللہ ہم آپ کے وہ بندے ہیں جو گواہی دیتے ہیں بل یداہ مبسوطتان، اللہ آپ کے ہاتھ کھلے ہیں، اللہ رحمت کا ہاتھ پھیلا دیجئے، آج ہمارے سر پر اللہ رحمت کا ہاتھ رکھ دیجئے، میرے مولا مہربانی فرما دیجئے، اللہ ہمیں فتنوں سے بچا لیجئے، اے اللہ غیر محرم کے فتنے سے بچا لیجئے، مال کے فتنے سے بچا لیجئے، اے اللہ دنیا میں حب جاہ کے فتنے سے بچا لیجئے، حب دنیا کے فتنے سے بچا لیجئے، اللہ ہمارے ایمان کو کامل فرما دیجئے اور ہمیں سچے ایمان پہ موت عطا فرمائیے، آخری وقت میں کلمے پہ موت عطا فرما دیجئے، اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جو بچیاں گھروں میں جوان ہیں، بچے جوان ہیں، اللہ ان کی اچھی تربیت فرما، ان کو اچھے نیک دیندار قدردان جوڑ ساتھی نصیب فرما، اور ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، میرے مولا مہربانیوں کا معاملہ فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ جن کے قریبی عزیز رشتہ دار کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت، ان رشتہ داروں کی مغفرت فرما اور ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اے اللہ جن مستورات نے خطوط لکھے، فون کیے، پیغام بھیجے محرم مردوں کے ذریعے سے، اے اللہ سب کے دلوں کی نیک مرادیں پوری فرما، رب کریم آج کی اس اختتامی مجلس میں ہمیں گناہوں سے پاک فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما، اے اللہ ہمارے لیے رحمتوں کے فیصلے فرما، پروردگار عالم آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہر رات میں لاکھوں جہنمی جہنم سے بری ہوتے ہیں، اللہ ہمیں بھی آج جہنم سے بری فرما، اور اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا روزے دار کے لیے چیونٹیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، ہوا میں پرندے بھی دعائیں کرتے ہیں، میرے مولا ہم گناہگار روزے دار بھی تو دعائیں کر رہے ہیں، اللہ معاف کر دیجئے، میرے مولا معاف کر دیجئے، اس قابل ہم نہیں ہیں آپ سے بڑے بڑے درجے مانگیں، مگر یہ تمنا ضرور ہے اللہ قیامت کے دن اپنے گناہگار بخشش کیے ہوئے بندوں کی قطار میں شامل فرما لیجئے، میرے مولا بخشش کیے ہوئے گناہگار بندوں کی قطار میں شامل فرما لیجئے، رب کریم ہمیں نفس مطمئنہ نصیب فرما، اے اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ امت مسلمہ اس وقت پریشان ہے، امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی مسلمان پریشان ہے اللہ پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، پریشان آلوں کی پریشانیوں کو دور فرما، رب کریم اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبیلہ طے کی ایک عورت ننگے سر آ گئی تھی تو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اس کے سر کو ڈھانپ دیا تھا، اے اللہ آج آپ کے محبوب کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے، اللہ اس امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ ہدایت کی ہوائیں عام کر دیجئے، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ جن مستورات نے خدمت کی، مہمانوں کے لیے کھانے بنائے، اللہ اپنی رحمت سے ان کے لیے جنت میں دسترخوان بنا اور ان کو جنت کی نعمتیں عطا فرما، ان کی نیک مرادوں کو پورا فرما، اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے، میرے مولا ان خدمت کرنے والی عورتوں کو اللہ اپنا قرب عطا کر دیجئے، اپنی مقبول بندیوں میں شامل کر دیجئے، ان کی نیک مرادیں پوری کر دیجئے، اے اللہ مردوں میں بھی جنہوں نے خدمت کی ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما لیجئے، جنہوں نے قرآن مجید سنایا ان کے سنانے کو قبول فرما، جنہوں نے سنا ان کے سننے کو قبول فرما، رب کریم اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور آج کی اس مجلس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا، قیامت کے دن کی سرخروئی کا ذریعہ بنا،
اور اے اللہ ہمیں جنت میں اپنا دیدار عطا فرما. میرے مولا ہمیں بھی اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما, اپنے عاشقوں میں شامل فرما. اللہ اپنے عشق کا ایک قطرہ ہمارے حلق میں القا فرما. شراب الفت اللہ ہمارے قلب ہمارے دلوں میں عطا فرما. اے اللہ ہمیں بھی اپنا دیوانہ بنا, اپنا مستانہ بنا. اللہ وقت تو گزرتا جا رہا ہے, اے اللہ ہمیں سرور والی نمازیں کب نصیب ہوں گی, سجدے کب نصیب ہوں گے, اے اللہ حضوری والی تلاوتیں کب نصیب ہوں گی. اے اللہ ہمیں یہ نعمتیں عطا فرما دیجئے, معرفت عطا فرما دیجئے. ہمارے ظاہر کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا دیجئے, ہمارے من کو اپنی معرفت سے منور فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.